کا وزیر قوم اصل میں درویش خیل ہے، یہ قوم نہیں، اس پر انگریز نے خود لکھا ہے کہ ادھر یہ درویش خیل ہے۔ ابھی میں آپ سے پوچھتا ہوں، ابھی ہم ادھر بیٹھے ہیں، ابھی ادھر سینما ہے، ادھر کوئی ہوٹل ہے، کوئی گانا مانا ہے مثال دیتا ہوں، کوئی عیاشی ہے، تو ابھی اگر آپ لوگ چلے جائیں، یہ دعا میں بیٹھ جائے گا، ہم ادھر بیٹھ جائیں گے، ہر کوئی نفل پڑے گا۔ تو مقصد یہ ہے کہ وزیرستان میں قبائلی علاقے میں اتنے روحانی لوگ ہیں کہ حد سے زیادہ ہے، کیونکہ یہ گناہ سے زیادہ تر بچے ہوئے ہیں۔ اور آپ نے جو بول دیا کہ پنجاب، آپ تاریخ دیکھ لے، جو بھی تاریخ دیکھنا ہے، ہم کو درویش خیل کیا ہے وزیر مسعود کو کہ ہم درویش خیل ہو کہ درویش تو جانتے ہیں اصل میں افغانستان کی رستے سے آئے ہیں، چاہے سندھ میں چاہے پنجاب میں۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں نے کر دیا، قلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں نے کر دیا، اسی اور جتنے بھی اس کی اگر آپ تاریخ دیکھ لیجیے افغانستان کے رستے سے آئے ہیں۔ سیون شریف میں قلندر صاحب نام جو ہے اس کا میرا خیال ہے عثمان ورمندی نام ہے میرے خیال میں، وہ افغانستان سے آیا ہے۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سید علی بن عثمان حجویری نام ہے اس کا، یہ افغانستان سے آیا ہے۔ تاریخ دیکھ لیں، جو بھی پیر آیا ہے اس رستے سے آیا ہے۔ مین پہلے سے پہلے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں آیا تھا، یہ 1060 سال پرانی بات ہے۔ اس کا کتاب ابھی بھی پڑھا، لازوال ہے، آگے جا رہا ہے، پیچھے نہیں جا رہا ہے، آگے جا رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ افغانستان کی طرف سے آئے ہیں۔ رہ گئی بات اس خطے کی، تو اگر آپ تاریخ دیکھ لیں کہ قوم وزیر مسعود کہاں سے آئے ہیں، تو آپ کو دی پٹھان سرو کیرو نے جو لکھا ہے کتاب ہے، اس طریقے سے ہمارے مسعود کو قوموں نے لکھا ہے، پی ایچ ڈی ڈگری بھی اس پہ لیا ہے، فرنگی راجہ اور غیرت مند مسلمان، اور اس طریقے سے ای پی فقیر کتاب ہے، عبدالحمید نے لکھا ہے ترین، اور ایم آئی زیڈ مسٹر حاول نے لکھا ہے وہ عنوانی میش، ایم آئی زیڈ سے میش بنتے ہیں، مسعود کو میش زیادہ بولتے ہیں۔ تو اس بچے کو، اس معصوم بچے کو بتاؤ کہ پنجابی کافر ہے، فلانا کافر ہے، فلانا کافر ہے، فلانا کافر ہے، یہ بچہ کیا جانتا ہے؟ آپ ابھی مجھے بچہ دے دو، 5 سال کا بچہ دے دو، کافر کا بچہ مجھے دے دو، کافر انگریزی خواہ کا بچہ مجھے دے دو، مجھے چھوڑ دو، 10 سال کے اندر میں اس کو نماز بھی سکھاؤں گا، مسعود کا زبان بھی میں سکھاؤں گا، انگریزی بھی اس سے بھول جائے گا، ہوگا کہ نہیں؟ تو بچے کا ذہن پر مثل کیمرہ ہوتا ہے، کیمرے کو جو بھی سامنے جائے وہ کھینچ لیتا ہے۔ تو اس بچے کو، اس معصوم بچے کو بتاؤ کہ پنجابی کافر ہے، فلانا کافر ہے، فلانا کافر ہے، فلانا کافر ہے، یہ بچہ کیا جانتا ہے کہ ملا نے بول دیا کہ فلانا کافر ہے تو کافر ہے، تو اس کو ختم کرو مارے۔ کہ جب سے روس آیا، یورپ ممالک آ گئے، ضیاء-ال-حق صاحب کو ہمارا لیفٹیننٹ جنرل عالم جان ازر سروس تھا، مسعود قوم کا تھا، لیفٹیننٹ جنرل معمولی عہدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ 3 مہینے باس مباحثہ ہو رہا تھا کہ آخر یہ مثال غلام رسول ہے، یہ دینی مدرسے میں پڑھتا ہے، یہ شدت پسندی کیسے اختیار کرے گا؟ یہ امریکہ والے نے اس کو بولا کہ تصوف نکال دے۔ ابھی نہ دینی مدرسے میں تصوف ہے، مادیت ہے، اور نہ حصری تعلیمی نصاب میں تصوف ہے، مادیت ہے۔ لیکن ہم کسی پہ اعتراض نہیں کرتے، لیکن بغیر تصوف سے یہ کام مشکل نہیں چل سکتا، روحانیت کے بغیر، کیونکہ ابھی آپ کا دل میں یہی ہے کہ میں اس کو دھوکہ دوں گا، میرے دل میں یہ کہ میں اس کو دھوکہ دوں گا۔ اگر ہم اللہ سے ڈر جائے تو آپ مجھے بولیں گے کہ آپ کا اس میں نقصان ہے، میں آپ کو بول دوں گا کہ آپ کا اس میں نقصان ہے۔ تو ان لوگوں نے تصوف نکالا، اس کے ذہن کو اس طریقے سے بنایا، اس کو خوارج فرقہ بولتا ہے، جبریہ فرقہ بولتا ہے۔ یہ برٹش نے پورا کوشش کیا، اصل میں 2 بلاک ہے، ایک روس ہے، یہ برٹش ہے، لہذا روس کو تو توڑوایا۔ یہ جنرل عالم جان نے انٹرویو ہے پرویز مشرف کے وقت میں، وہ ریٹائرڈ تھا لیکن پھر بھی اس کو بلایا تھا، آذر سروس اور غیر آذر سروس، اس نے تقریر کیا تھا، 15 منٹ تقریریں پڑھا ہوا ہے کہ ضیاء-ال-حق صاحب دینی مدرسے آپ تو بناتے، آپ ایک بار جہاد کی بات کرتے، میں 3 بار بولتا ہوں جہاد جہاد جہاد، لیکن یہ دینی مدرسے آپ کے مخالف ہو جائیں گے ایک دن۔ یہ جواب میں نے کرنل کو بھی دیا ہے کہ قبائل نے تو آپ کے ساتھ دشمنی نہیں کیا، اگر قبائل دشمنی کرے، بندوق اٹھائے تو یہ بہت بڑا معاملہ بن جائے گا۔ آپ کے ساتھ 1500 بچوں نے
یعنی بیت اللہ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ لیٹر ہم کو مارے، وہ 1500 تھے، یہ دینی مدرسے سے۔ لیکن ہمارے مسعود قوم کا جنرل عالم جان تھا، اس نے یہ جواب دیا تھا اس کو کہ یہ مدرسے ایک دن تمہارے مخالف ہو جائیں گے۔ تو مقصد یہ کہ اصل میں تعلیمی نصاب، جو لوگ آتے اس کو ہم پانی دیتے، روٹی دیتے، اس کو ہم یہ نہیں بولتے کہ تمہارا جسم خراب ہے، آپ نے نماز نہیں پڑھ لیا، آپ کے کپڑے خراب ہے، یا آپ کے یہ خراب ہے، آپ کے یہ خراب۔ تو یہاں خانقاہ میں ہر کوئی آ سکتا ہے۔ خانقاہ ایک ایسی جگہ ہوتا ہے، پھر وہ مرشد جو ہے اپنا طریقہ کرتا ہے اللہ رب العزت کا، وہ گنہگار آدمی جو ہوتا ہے ادھر جو آ جاتا ہے وہ بھی توبہ کرتا ہے، وہ بھی توبہ کرتا ہے۔ خانقاہ کا دروازہ نہیں ہوتا، مین چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہر چیز کا دروازہ ہوتا ہے لیکن خانقاہ کا دروازہ نہیں ہوتا۔ خانقاہ کا دروازہ نہیں، آپ آ سکتے ہیں، وہ آ سکتا ہے، ہندی آ سکتا ہے، انگریز آ سکتا ہے، مثال دیتا ہوں، خانقاہ دروازہ ہے نہیں، سب آ سکتے، گل مل کے بیٹھ کے چائے پیو، اس کو بولو کہ استغفر اللہ پڑھو، اگر پڑھ لیا تو پڑھ لیا، نہیں پڑھ لیا تو اپنا میرا اپنا۔ یہ جنت جو ہے یہ اللہ کے رحم پہ ہے، درجے جو ہے یہ عبادت پہ ہے، یہ عبادت۔ تو میں نے پہلے بھی آپ کو کہہ دیا کہ تصوف، اور آپ نے جو سوال کر دیا کہ آپ لوگوں میں یہ کیسی بات آ گئی، میں نے آپ کو کہہ دیا کہ یورپ ممالک نے ہمارے ملا کو پیسے دے دیے، ہمارے ملا لوگوں نے یہ حال کر دیا، صرف ایک روحانی پیشوا رہ گیا یہ، اور جتنے تفتان سے لے کر چترال تک 2400 میل ایریا ہے، پہلے پھر فقیروں کو نکال دیا، پھر سیف الرحمان باڑہ سے نکال دیا، لاہور میں فقیر آباد پہ مشہور ہے ابھی، اس طریقے سے عادل بابا تھا، دوسرا تھا، لیکن یہ لوگ صاحب بولتے کہ ہم وہ دم تعویذ والے نہیں ہیں، ہم بندوق چلانے والے بھی ہیں، ہم نے برٹش کو بگایا ہے۔ روحانیت یہی ہوتا ہے کہ ابھی میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں نے نماز پڑھ لیا، میں جمع مسجد سے نکل گیا، یہی بات نہیں۔ روحانیت یہی ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہو، اللہ تعالیٰ کی یاد ہو، جب بھی قدم رکھتا ہے، بات کرتا ہے، سوچ کرتا ہے، فکر کرتا ہے، آپ کے دل میں یہی ہو کہ اللہ میرے نیت کو دیکھتا ہے۔ مین چیز نیت ہے، عمل بعد میں ہے، پہلے نیت ہے۔ روحانیت اس کو بولتے کہ نیت کو صاف کرو، 24 گھنٹے یہ سوچو کہ مشاہدے لیول پہ کہ اللہ تعالیٰ میرا دل دیکھ رہا ہے، میرا دل دیکھ رہا ہے، میرا دل دیکھ رہا ہے، اس کے ساتھ حسد نہیں کرو، جب حسد آ گیا استغفر اللہ، یعنی اللہ تو دیکھ رہا ہے، آپ تو مجھے نہیں دیکھ رہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ روحانیت اس کو بولتے ہیں کہ دل میں 24 گھنٹے یعنی آپ کو حضور ہونا چاہیے، حاضر ہونا چاہیے۔ مثال آپ مسجد میں ہیں لیکن سوچ سینما کا ہے تو آپ مسجد میں نہیں، سینما ہے۔ اگر آپ مندر میں ہیں لیکن آپ کا یاد، سوچ، حضوری اللہ کے پاس ہے تو سمجھو آپ مندر میں نہیں، اللہ کے پاس ہے۔ یعنی دل کو زندہ کرو، زندہ کرو۔ دل کس پہ زندہ ہوتا ہے؟ دل کا اطمینان کس چیز پہ ہوتا ہے؟ کلام پاک میں دیکھ لے، علماء کرام سے پوچھ لے، خانقاہ والوں سے پوچھ لے کہ ذکر سے ہوتا ہے دل کا اطمینان، نہ دولت سے، نہ وہ ڈاکٹر علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے، مجھے پورا یاد نہیں لیکن کچھ اس طرح کے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کی یاد کرنے سے۔ روحانیت تو یہ ہے کہ 24 گھنٹے آپ حاضر ہو جاؤ، 24 گھنٹے حاضر ہو جاؤ، 24 گھنٹے حاضر ہو جاؤ۔ جہاں پر بھی قدم اٹھاتے ہو پہلے نیت کو صاف کرو، بعد میں عمل کرو، کیونکہ عمل سے پہلے نیت ہوتی ہے۔ روحانیت یہی ہے۔ میں ایک بات آپ سب کو بتاؤں گا کہ انسان کو یہاں سے دیکھو، یہاں پر داغ ہوتا ہے سجدے کا، وہ الگ چیز ہے، وہ خارج فرقہ، یہاں پر دیکھو، یہاں پر اس میں نور ہوتا ہے، جس خانقاہ میں جاتا ہے اس میں جائے، وہ نورانی لوگ خود پہچانے جاتے کہ یہ فلانا جو ہے یہ نیک آدمی ہے، یہاں پر نور ہوتا ہے۔ کیونکہ دل میں جب ذکر ہوتا ہے تو یہ دل جو ہے پمپ ہے کہ نہیں ہے، یہ جب صاف ہوتا ہے اس کا خون بھی صاف جاتا ہے تو چہرے کا سرخ ہو جاتا ہے، چہرے میں وہ نہیں ہوتا ہے، سرخ ہوتا ہے، جب وہ بوڑھا ہوتا ہے پھر بھی ایسا لگتا ہے جیسے گلاب کا پھول۔ اور آپ نے جو بات کیا، میرے کتاب اندر پڑے، زیادہ تر لائبریری جل گیا، میرا کنیگورو میں لائبریری تھا جل گیا، لیکن اوکاڑا میں ہمارا ایک رسالہ نکلتا ہے مایا نامہ، اس کا نام ملنگیا ہے، اس میں بچوں کے لیے بھی یہ ترتیب ہے، اتوار کے دن معصوم بچوں کو روحانیت دیتے ہیں، اب عورتوں کو بھی دیتے ہیں اور مردوں کو جمعرات کے دن دیتے ہیں۔
اوکھاڑا میں، اور رسالے کا نام کیا الملنگیا۔ وہ ہم خود اپنے جانوں کے ساتھ ملنگی لفظ لکھتے، اور رسالہ بھی نکلتا ہے کہ پہلے انسان ایک شیخ کے ہاتھ سے بیعت کرتا ہے، وہ فنا فی الشیخ ہو جاتا ہے، اپنے شیخ میں سوچتا ہے کہ میرا شیخ کیا کرتا ہے، شیخ نماز پڑھتا ہے، اس کا کردار تو درست ہوتا ہے، پھر 1 سال 2 سال منازل ہوتا ہے، 6 مہینے انسان قابل ناقابل، یہ فنا فی الشیخ ہو جاتا ہے۔ پھر جب شیخ میں فنا ہو جاتا ہے، شیخ کیا کرتا ہے، شیخ تو یہ کرتا ہے، نیک آدمی کیا کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت ہے، جو طریقہ ہے، اللہ رب العزت کا رضا ہے، اس پہ چلتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب یہ سلوک پورا ہو جائے، پھر فنا فی الرسول ہو جاتا ہے، کیونکہ جو تمہارا استاذ ہے، بیعت آپ نے اس سے لیا ہے، وہ جو بھی کرتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کرتا ہے، پھر آپ کا محبت یعنی فنا فی الرسول ہو جاتا ہے۔ آپ ہر جگہ چاہے سوتا ہے، چاہے اٹھتا ہے، چاہے نماز پڑھتا ہے، چاہے پانی پیتا ہے، چاہے جو بھی کرتا ہے، آپ کا سوچ یہ ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم پر کیا کر رہا تھا، آیا پانی کس طرح پی رہا تھا، لوگوں کے ساتھ بات کس طرح کراتا، دشمن کے ساتھ کس کرتا رہا، مثال، پھر اس میں فنا فی الرسول ہو جاتا ہے۔ پھر یہ انسان ہے، کوئی 2 مہینے میں امتحان پاس کرتا ہے، کوئی 2 سال میں پاس کرتا ہے، انسان ہے، طاقت ہے۔ پھر جب اس سے آگے بڑھ جاتا ہے دوسرا منازل، اس کو پھر فنا فی الالہ کہتا ہے۔ مقصد کیا کہ اس میں جب انسان پکا ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتا تھا، کہ یہ طریقہ کرتا تھا، کہ اس کو کون بتاتا تھا، کہ اللہ اس کو بتاتا تھا جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے، اور اس پر اللہ خوش ہوتا ہے، کسی کو دے دے، کسی کو خوش کرے، کوئی روتا ہے اس کو اٹھائے، کوئی بھوکا ہے اس کو کچھ دے دے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، روحانی لوگوں کے ساتھ، حتیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا نبی نہیں آتا، پورے مخلوقات میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتا تو یہ دنیا بھی نہیں ہوتا۔ تو مقصد یہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے کمزور لوگ تھے، جتنے مثال غریب لوگ تھے، وہ اس کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ موجودہ بھی جائے، جہاں پر بھی جائے، جس خانقاہ میں جائے، نیک لوگوں کے ساتھ ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن دل کے بڑے ہوتے ہیں، چھوٹے نہیں ہوتے۔ اور موجودہ ٹائم تصوف جو ہے، تصوف بہت کم ہے، روحانیت کم ہے۔ ہم نے پاکستان کو بار بار شہزادہ وزیرستان کی طرف سے درخواست بھی پیش کیا، پریس کانفرنس بھی کیا حیدرآباد میں، سندھ حیدرآباد میں، ضلع ٹانگ سے بھی ہم نے کیا ہے، ابھی بھی پڑھے اخبارات کہ خدا کے لیے دینی اور عصری تعلیمی نصاب میں تصوف کو شامل کیا جائے۔ اگر تصوف کو شامل نہ کیا جائے، یہ مذہب چلتا رہے تو اس سے کچھ بھی نہیں بنتا۔ دجالہ اور برمودا کی کون کتابیں ہم اندر بیٹھک میں پڑھا ہے، اس میں لکھا ہے کہ کافر لوگوں نے، خاص کر یہود لوگوں نے، پیر فقیروں کو بھیجا ہے پشاور میں، اسلام آباد میں، یہ کرنل جنرل بڑے بڑے لوگوں کو بیٹیاں بیویاں اس سے بیعت کرتے ہیں۔ اس کا پہچان یہی ہے کہ اس کا پہچان مین چیز اخلاق ہے۔ اگر اس کا اخلاق صحیح ہے، یہ سخاوت کر سکتا ہے، یہ برداشت کر سکتا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پہ صحیح چلتا ہے۔ مثال قادری ہے، نقشبندی ہے، چشتی ہے، سروردی ہے، 4 سلسلے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین کا شیر ہے، علم کا شیر ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ دروازہ ہے۔ اگر اس پہ وہ صحیح چلتا ہے، مثال لوگوں کو دیتا ہے، دربار میں نہیں جاتا ہے، کسی سے مانگتا نہیں ہے۔ مثال دیتا ہوں، جیسے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کسی بادشاہ کے پاس نہیں جا رہا تھا، اس طریقے سے مثال دیتا ہوں۔ میں اپنی وزیرستان کی روحانی لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ موجودہ شہزادہ وزیرستان ہے، اس کے پاس کئی بار ایڈیشنل بھی آیا ہے۔ اس کے بچے ولی عہد عطا محمد کو سینیٹر دوست محمد نے اور اس کے بچے نے، کرنل صاحب نے فون کیا کہ فلانے کے ساتھ میں جاؤ، یعنی کوئی افسر تھا، اس نے اس کو کہا کہ ہم کبھی بھی نہیں ملیں گے، اب جب ملیں گے تو ہم اللہ کو سوال کریں گے، وہ خود آئے گا ادھر، ہم نہیں جائیں گے، وہ خود آئے گا، کیونکہ ہمارا واسطہ اللہ کے ساتھ۔